اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے امریکی ٹھکانوں پر جناب علی ان کو برباد کرنے کے لیے، ہم نے ان کے اوپر بدلہ لینے کے لیے وہاں ہم نے حملہ کیا ہے، یہودیوں کے جو امریکہ سے بدلہ لیا ہے، تو تمہارے یہاں اصفہان یا اس کے قرب و جوار میں جو ہزار یہودیوں کی بستیاں ہیں وہاں بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں ان سے بدلہ لیتے؟ قریب ہے نا، پکڑ کے ان کے شہروں کو کیوں نہیں آباد کرتے؟ کیوں نہیں آپ ان سے بدلہ لیتے؟ ان کو بدلیے، پکڑیے ان کو۔ حد ہے جہالت کی۔ اور بھائی کہتے ہیں کہ جو ایران میں یہودی رہ رہے ہیں، اصفہان میں ایک کمیونٹی ہے، اسے قتل کر دیں، اس کو نکال دیں۔ اور یہ کوئی بات ہے؟ اسلام کا یہ پیغام ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اگر اس مذہب سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ وہ ایران میں رہ رہے ہیں، آپ اس کو صرف اس جرم میں پکڑ کے قتل کر دیں کہ بھائی چونکہ ان کا مذہب وہی ہے کہ جو اسرائیل کے ساتھ ہے، یہ تو اسلام کا پیغام نہیں ہو سکتا سر، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایسے ہی آپ پاکستان کو کہیں نا کہ آپ کا انڈیا کے ساتھ لڑائی ہے نا، ہاں پاکستان کی لڑائی ہے، اچھا تو آپ کے پاکستان میں جو ہندو ہیں اس کو قتل کر دیں۔ وہ پاکستان کے ہندوؤں کا کیا تعلق ہے انڈیا کے ہندوؤں کے ساتھ؟ اللہ کے بندو، اگر تعلق آ بھی جائے نا کوئی فردی تعلق تو اس فرد کو سزا دی جائے گی، نہ کہ اس کے پورے مذہب والوں کو۔ میں سمجھ نہیں آتی یار، آپ لوگ اتنے جو ہے وہ رومال شمال پہن کے اپنے ساتھ بڑے جو ہے نا القاب لگا رہے ہیں، الشیخ الفضیلۃ الفلاں و فلاں، آگے سے جو رحمت اللہ علیہ دامت برکاتہ فلاں، اتنے نام رکھے۔ یہ اتنی واضح سی بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی؟ اسلام کو کیسا پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، کیسا پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے؟ اگر اس کے مذہب والے کچھ افراد ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے ظلم نہیں کیا اس کو بھی پکڑ کے آپ قتل کر دیں۔ رسول اللہ کے خلاف مدینے میں یہود کا جو قبیلہ وہ سرکش ہوتا ہے، رسول اللہ فقط اسی قبیلے کے خلاف قدم اٹھاتے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے قبیلے کو کچھ نہیں کہا ہے۔ چاہے چیک کریں، یہ پڑھ لیں یہ چیزیں۔ آپ لوگوں کی وجہ سے لوگ دین سے بیزار ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ مولوی ہے کیا کہہ رہے ہیں بھائی، کہ اسرائیل میں بیٹھ کر یہودی اگر ظلم کریں تو اس کی سزا ایران میں بیٹھ کر کچھ یہودی جو رہ رہے ہیں اصفہان ان کو پکڑ کے جو ہے وہ سزا دے دیں۔ تو وہی بات ہو گئی نا کہ بھائی اگر مثلا جیسے ہی افغانستان کے اہل سنت اگر پاکستان کے پر حملہ کریں تو بھائی خیبر پختونخوا کے سنیوں کو پکڑ کے مار دیں۔ کیوں بھائی؟ کیا گناہ ہے ان بیچاروں کا؟ وہی پاکستان کے انڈیا کے ساتھ جنگ ہے تو سندھ میں دیگر جگہوں پہ جتنے ہندو ہیں ان کو پکڑ کے قتل کرنا شروع کریں۔ کیوں قتل کریں بھائی؟ ان کو رہنے کا حق ہے، پاکستان کے شہری ہیں، انہوں نے کوئی تھوڑی ظلم کیا ہے، انہوں نے جاسوسی کیا، نہ ظلم کیا۔ ہاں کوئی شخص جاسوسی میں پکڑا جائے، کوئی ظلم کرتے ہوئے پکڑا جائے، ہاں اس کو پکڑیں، وہ ایک الگ بات ہو گئی، لیکن اس جرم میں نہیں قتل کر سکتے کہ بھائی یہ تو جو ہے وہ اس کا ہم مذہب ہے۔ یہ مشکل آپ لوگوں کی ہے، اور آپ لوگوں نے بہت سارے شیعوں کا قتل کیا ہے فقط اس بنا پر کہ یہ ابوبکر عمر کو نہیں مانتے۔ یعنی عجیب ہے، آپ دیکھیں 1921 میں افریدی قبیلے کے جو شیعہ ہیں، افریدی قبیلے کے شیعہ کو صرف اس لیے پکڑ کے قتل کیا گیا، مولویوں نے یہ کہا کہ شیعوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے۔ او بھائی 1300 سال بعد، 1300 سال بعد افریدی قبیلے کے جو شیعہ تھے، ابھی افریدی قبیلے میں آپ کو شیعہ نظر نہیں آئیں گے، یعنی وہی 100 سال پہلے، 100 سال پہلے تک اس قبیلے میں شیعہ موجود تھے، انہوں نے پکڑ کے سب کا قتل عام کیا۔ کیوں؟ کیونکہ مولویوں نے اعلانات کیے بھئی شیعوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، حضرت عثمان کو قتل کیا ہے، اور یہ شیعہ ہیں، انہوں نے پکڑ کے جو ہے مارنا۔ اگر فرض کریں مان بھی لوں کہ بھائی شیعوں نے قتل کیا حضرت عثمان کو، تو آج کی شیعہ کا کیا تعلق ہے بھائی ان سے؟ یہ تو کہتے ہیں ہم نے شہید نہیں کیا، ہم کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے۔ یعنی یہ کوئی سینس ہونی چاہیے نا، یہ بات بتائیں لوگوں کو، لوگوں کو عقل آ گئی ہے۔ حقیقت ہے کہ لوگ پھر دین سے بیزار ہو جائیں گے اگر آپ یہ حقیقت حقائق لوگوں سے چھپائیں، اور بس آپ کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا شیعوں کے خلاف آپ کا جو وہ نفرت ہے وہ اس کا اظہار آپ کر لیں، کیونکہ آپ کے باقی پروپیگنڈے تو سارے برباد ہو گئے، تو اب نئی باتیں جو ہے وہ بیان کرنا شروع کیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔